السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، کیونکہ فائنلی عدیل کے سارے راز کھل کے سب کے سامنے آنے والے ہیں اور اپنی خوبصورتی، ذہانت اور مرتبے کو لے کے جو اس کے اندر اکڑ تھی اس کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے۔ جو جھوٹ، فریب اور دھوکے سے پیسہ جمع کیا تھا، سارا آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا تھا اور بہت اونچے اونچے خواب دیکھے تھے کہ اس کے بعد تو میری لائف بہت لیوش ہونے والی ہے، سب پیسہ بھی پکڑا جائے گا اور عدیل بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ اب رباب کے فادر نے تو عدیل کے پیچھے خاص بندے لگا رکھے تھے جو اس کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھے ہوئے تھے، اسی لیے رباب کے فادر نے رباب کو بھی زبردستی اپنے آؤٹ آف کنٹری بزنس میں انوالو کر رکھا تھا کہ جب تک یہ یہاں رہے گی عدیل کھل کے دھاندلی کر سکے گا اور اس کے خلاف ثبوت جمع کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس کے لیے خاص طور پہ ایک لڑکی کو اس کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ عدیل کو تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید میں اس لڑکی کو ٹریپ کر رہا ہوں، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بظاہر بہت معصوم نظر آنے والی لڑکی دراصل مجھے ٹریپ کر رہی ہے۔ رباب تو جب عدیل کے خلاف ثبوتوں سے بھری فائل دیکھتی ہے تو حیرت سے اس کا برا حال ہوتا ہے، کیونکہ عدیل نے آؤٹ آف کنٹری اپنی ماں کے نام سے اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں کروڑوں روپے انویسٹ کر رکھے ہیں جو کہ رباب کی کمپنی سے ہی فراڈ سے شفٹ کیے گئے ہیں۔ رباب کو تو کبھی عدیل سے بات کرنے کے بعد اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ پیچھے کروڑوں کی ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ رباب کے فادر اسے سنا ہی دیتے ہیں کہ عدیل نے تمہیں سونے کی چڑیا سمجھ رکھا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ چھوٹا آدمی ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ فادر کی یہ بات سننے کے بعد تو رباب کو اس عدیل پہ مزید غصہ آتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا تھا اس نے تمہاری شخصیت سے امپریس ہو کے تم سے شادی کی ہے؟ اس نے تم سے شادی صرف اور صرف تمہاری دولت دیکھ کر کی تھی۔ رباب کی برداشت تو اب جواب دے جاتی ہے، فائل اٹھا کے سامنے دیوار پہ دے مارتی ہے اور فوراً پاکستان واپس جانے کی تیاری کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف عدیل شہاب کی دھمکیوں سے اب سچ میں خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کا گھر ہی دھوکے سے بیچ دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے بہت اچھے پوش ایریا میں فلیٹ لیا ہے جو کہ میرے گھر سے بہت قریب تر بھی ہے۔ والد تو ہرگز اپنا گھر بیچنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ تو ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی تھی اور پھر ساری زندگی انہوں نے اسی گھر میں گزاری تھی۔ بڑھاپے میں وہ اپنے گھر کو چھوڑنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن عدیل اپنے پیرنٹس کو کچھ فورس ہی اس طرح سے کرتا ہے کہ چاروں ناچار انہیں عدیل کی بات ماننا ہی پڑتی ہے۔ لیکن عدیل اتنا خود غرض ہو چکا ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کی فیلنگز کا بالکل احساس نہیں، اسے بس یہ فکر ہے کہ شہاب کا منہ بند کرنے کے لیے اسے 5 کروڑ دینے ہیں۔ دوسری طرف مصطفیٰ ہے جس کے سر پہ ہر وقت پیسہ کمانے کا بھوت سوار ہو چکا ہے، پہلے جیسا رہا ہی نہیں، نہ ہی شرجینا کو وقت دیتا ہے۔ شرجینا جو اپنے پودوں کے پاس ٹیرس پہ بیٹھی ہے، مصطفیٰ کی طرف دیکھتی ہے، اس کا انتظار کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید پہلے کی طرح مصطفیٰ مجھے یہاں بیٹھا دیکھے گا تو کھلکھلاتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ جائے گا اور پھر دونوں بیٹھ کے ڈھیروں باتیں کریں گے۔ لیکن مصطفیٰ جو شرجینا کی طرف دیکھتا ہی نہیں، وہ تو اپنی سوچوں میں ہی بیڈ پہ پڑا رہتا ہے۔ مصطفیٰ کے رویے میں اس قدر تبدیلی دیکھ کر تو شرجینا شدید ہرٹ ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف عدیل جب ماں باپ کے انگوٹھے لگوانے کے بعد سامان اٹھاتا ہے تو ڈائریکٹ اپنے گھر لے جا کے گاڑی روکتا ہے۔ ماں باپ تو حیران رہ جاتے ہیں کہ عدیل تم نے تو کہا تھا کہ تم نے وہ گھر بیچ کے ہمارے لیے ایک اپارٹمنٹ لیا ہے، لیکن یہ تو رباب کا گھر ہے۔ باپ تو صاف انکار کر دیتے ہیں کہ میں رباب کے گھر پہ آخر کیسے رہ سکتا ہوں، لیکن عدیل اپنے باپ کو تسلی دیتا ہے کہ آپ اتنی فکر آخر کس لیے کر رہے ہیں، اور ان کا سامان بڑی شان و شوکت سے گھر کے اندر لے کر جاتا ہے۔ والد کو یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا، لیکن وہ اس قدر بے بس ہو چکے ہیں کہ اس عدیل کے آگے نہ تو کچھ بول سکتے ہیں کھل کے، نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ عدیل کی ماں تو اس عالی شان بڑے سے بنگلے کو دیکھ کر ہکی بکی رہ جاتی ہے، جبکہ دونوں ہی گھر کے اندر داخل ہونے سے ہچکچا رہے ہوتے ہیں
اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد رباب بھی اچانک گھر میں داخل ہوتی ہے۔ رباب کو یوں اچانک دیکھ کر تو عدیل ہکا بکا رہ جاتا ہے، بلکہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور وہیں رباب عدیل کے ماں باپ کو اپنے گھر پہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ اسے تو عدیل پہ بہت غصہ آتا ہے کہ آخر اسے اپنے پیرنٹس کو یہاں لا کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ عدیل کے ماں باپ سے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کرتی، اور کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی عدیل کو اچھی خاصی سنا بھی دیتی ہے کہ جب تمہارے ابا کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو میں تو محض کچھ دن وہاں رہ کر آئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تمہارے پیرنٹس کو مستقل اڈاپٹ کر لوں۔ اب عدیل کی والدہ جو کھانے کی طرف آ ہی رہی تھیں، رباب کی باتیں سن کے ٹھٹک کے وہیں کھڑی ہو جاتی ہیں، جبکہ رباب عدیل سے مزید کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اولڈ ایج ہوم نہیں ہے۔ عدیل کی ماں کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی رباب ہے جو میرے گھر میں بہت سویٹ سی بہو بنی ہوئی تھی۔ تو اب جا کے عدیل کی ماں کی آنکھوں سے اس جھوٹ کی پٹی اترنے والی ہے اور رباب کا اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے۔ عدیل کی ماں بھی تو ایک لالچی عورت تھی، اسے اگر بیٹا پسند تھا تو وہی جو پیسہ کماتا تھا، اور بہو بھی وہی پسند تھی جو بہت پیسے والی تھی۔ اور رباب کا اصل چہرہ تو مزید کھل کے سامنے آئے گا، کیونکہ بہت جلد یہ عدیل کے پیرنٹس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکلوائے گی۔ تب جا کے عدیل کی ماں کو احساس ہوگا اپنے بیٹے مصطفیٰ کا اور اس کی بیوی شرجینہ کا کہ وہ ان دونوں سے کہیں زیادہ اچھے تھے۔ دوسری طرف شرجینہ کو جیسا کہ لگنے لگا ہے مصطفیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنا تو اب بہت مشکل ہو چکا ہے، تو وہ اس کے نام خط لکھتی ہے۔ کتنا بدل چکے ہو تم مصطفیٰ، تمہیں تو اب مجھ سے محبت ہی نہیں رہی، اب ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں بچا، اگر کچھ بچا ہے تو وہ محض پیسہ کمانے کی دھن۔ یہ نوٹ چھوڑ کے وہ بالآخر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی۔ مصطفیٰ بھی جب گھر واپس آتا ہے، شرجینہ کا یہ نوٹ پڑھتا ہے تو دکھی تو بہت ہوتا ہے، لیکن شرجینہ کو واپس لینے نہیں جاتا۔ پورا گھر جیسے سائیں سائیں کرتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے شرجینہ کے بغیر، لیکن مصطفیٰ جس نے ہمیشہ ہی محرومیاں دیکھی ہیں اور اسے پتہ ہے کہ ان محرومیوں کی وجہ محض پیسے کی قلت تھی، اور اب وہ خوب کمانا چاہتا ہے شرجینہ کے لیے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے، تاکہ انہیں بہتر سہولیات دے سکے اور اپنے ہونے والے بچے کو اچھا مستقبل دے سکے۔ جو ٹھوکریں مصطفیٰ نے کھائی ہیں وہ شرجینہ کو اور ان کے ہونے والے بچے کو نہ کھانی پڑیں، اس لیے اب وہ اپنا سارا فوکس کام پہ رکھتا ہے، کیونکہ اس نے پیسہ کما کے نہ صرف اپنے پیرنٹس کو بلکہ شرجینہ کے پیرنٹس کو بھی دکھانا ہے کہ وہ اب نکما نالائق مصطفیٰ نہیں رہا، بلکہ ایک کامیاب مصطفیٰ بن کے سامنے آ چکا ہے۔ لیکن شرجینہ جو یہ تو چاہتی تھی کہ مصطفیٰ کوئی کام کرے، لیکن کام اپنی جگہ، شرجینہ کو تو محبت بھی چاہیے تھی جو کہ اس نے مصطفیٰ سے ہی کی تھی۔ گھر جاتی ہے تو اپنی بہن کو بھی بتاتی ہے کہ مصطفیٰ تو اب بہت بدل چکا ہے، وہ پہلے والا مصطفیٰ تو کہیں رہا ہی نہیں، پتہ نہیں وہ مصطفیٰ کہاں چلا گیا جس سے مجھے محبت تھی۔ جبکہ دوسری طرف مصطفیٰ بھی اس بات کو تو مانتا ہے کہ مصطفیٰ جو محنت کر رہا ہے وہ محض شرجینہ کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بہرحال مصطفیٰ کی بھی یہ محنت، یہ قربانی ضائع تو نہیں جانے والی۔ دن رات کی اس محنت کے بعد بالآخر مصطفیٰ کا ہر جگہ نام ہوگا، گیم کی دنیا میں ایک جانی پہچانی شخصیت بن کے ابھرے گا، اور یہ بات اس کے پیرنٹس تک، اور ظاہر ہے کہ شرجینہ کے پیرنٹس تک بھی جب پہنچے گی تو انہیں تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ مصطفیٰ جس کی ہر طرف واہ واہ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے، جس کا نام یہ وہی مصطفیٰ ہے جس کو یہ لوگ نالائق، نکما اور سست انسان سمجھتے آئے تھے۔ لیکن ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا شرجینہ ہمیشہ کے لیے میکے جا کر بیٹھ جائے گی مصطفیٰ کی اگنورنس کو دیکھتے ہوئے، یا پھر اس کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرے گی اور کسی بھی صورت مصطفیٰ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔